اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری آیت نمبر سورہ بقرہ کی 150 اور 151 150 151 دیکھیں کتنی ہم کر سکتے ہیں۔ ہوا من حیث شروع میں قاعدہ آ گیا، اظہار کا قاعدہ، من حیث ہوا من حیث خرجتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْ ادغام یرملون باغنا منکم اخفاء کا قاعدہ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّیکم وَيُعَلِّمُکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کما ادغام شفی لم تکونوا تعلمون۔ آئیے جی اب اس کا چلتے ہیں ترجمہ اور پیچھے سے اس کا ربط دیکھیں۔ اس سے پہلی جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی نا، سیم وہی چیز تھی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہی آج ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس ریپیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں آگے تھا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ جو یہودی جو تمہیں جس طرح سے تنگ کر رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے، بالکل تحویل قبلہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہے جو مسجد حرام، یہ جو تحویل قبلہ ہوا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ پہ آپ ہوں گے تو وہ ہوگا، کسی جگہ دوسری جگہ پہ ہوں گے تو نہیں ہوگا، یا کبھی آپ خدا نہ کرے ان یہودیوں کے کہنے میں آ کے تو کبھی پھر سے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، ایسا ہرگز نہ سوچنا۔ دوبارہ تاکید کی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی سفر میں، اگر آپ حضر میں نہیں ہو، سفر اور حضر دونوں کہ آپ قیام میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف ہی پھیرنا ہے اپنے نماز کے اندر۔ نماز تمہاری جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے ہی ہوگی، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ سفر میں یا حضر میں کہیں بھی آپ نے اب اپنا قبلہ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ قبلہ آپ کو پتہ ہے قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ عام ایک محاورہ ہے نا، حضور اپنا قبلہ درست کر لیں، آپ کا قبلہ درست نہیں ہے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ مرکز، ایک یعنی جہاں پہ ہم نے ہر طرح سے اپنی جو ہے نظریں جس جگہ پہ جمائی ہوئی ہیں، اور جس جگہ پہ ہم مکمل ہمارا ایمان ہے کہ یہی ہمارا مرکز ہدایت ہے، یہی مرکز انوار ہے، یہی مرکز تجلیات ہے، تو وہی چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اب وہ آپ کا قبلہ جو ہے، آپ اس قبلے کو آپ کبھی بھی آپ غلط نہ ہونے دیں، اپنا قبلہ ہمیشہ درست رکھیں۔ ان آیات میں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جدھر بھی تم ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جہاں بھی ہو، اپنے منہ، وجوہکم وجہ کی جمع ہے، وجوہکم اپنے منہ، پوری ملت کو کہا جا رہا ہے، پوری ملت کو خطاب ہے، شاطرہ اسی طرف، کس طرف؟ بیت اللہ کی طرف، لی تاکہ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تمام انسانوں پر یہ ایک حجت قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا قبلہ درست کر لیا، اور اب کبھی بھی وہ اس قبلے سے نہیں پھریں گے، الا الذین ظلموا، سوائے ان کے جنہوں منہم، ان میں سے جو ظالم ہوں گے، جو اس حجت کو قائم نہیں کرنا چاہیں گے وہ ظالم ہوں گے، اور صرف ظالم ہی اس حکم کی اب نافرمانی کریں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، آگے دیکھیں ان کو تسلی دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ یہ قبلے کی جب تبدیلی ہوئی ہے تو جس طرح سے یہ اہل کتاب آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے مت ڈریں، واخشونی، مجھ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں جس نے وہ قبلہ بنایا ہے۔
اول قبلہ بھی اللہ نے بنایا تھا، یہ بھی اللہ نے بنایا، اللہ نے اس کو پہلے آپ کو احکامات دیے تھے، اب دوسرے احکامات بھی اللہ نے دیے ہیں، ان سے ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اور جب ایسا کرو گے، جب صرف اللہ کی ذات کا خوف رکھو گے، انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دو گے، ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ پھر میں تمہارے اوپر نعمتیں اپنی تمام کروں گا، ولعلکم تہتدون، اور پھر تمہیں ہدایت بھی دوں گا۔ یہ آیت جو ہے وہ تو تقریباً پچھلی آیات سے ملتی جلتی تھی۔ آگے آئیں جو نئی اگلی جو آیت ہے اس کے اندر ایک نیا مضمون ہے، کما۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اسی طرح سے ہے نا، اسی طرح سے ہے، کما ایسے ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم رسول، فیکم تمہارے اندر، رسول منکم تمہیں میں سے ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ بہت ضروری آیات ہے، بہت ضروری آیت ہے یہ۔ دیکھیں یہ کہاں تھا، وہ ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، آپ پیچھے پڑھ کے آئے نا، آیت نمبر 129، اس میں کیا کس نے دعا مانگی تھی؟ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیل و نبی دے مسیحا۔ یہ کس کی دعا تھی؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تھی۔ جب وہ کعبہ کو استوار کر رہے تھے تو کیا دعا مانگ رہے تھے ساتھ ساتھ؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم وانک انت العزیز الحکیم۔ یہ وہ دعا، ابھی آپ پیچھے جائیں گے یا جو ہی یہ درس ختم ہوگا تو آپ آیت نمبر 51، یہ جو ہے آیت نمبر 129، 129 نمبر آیت، وہ دیکھیے، یہ وہ دعا ہے جو یہاں پہ پوری ہو گئی ہے۔ وہاں پہ دعا مانگی گئی تھی، یہاں پہ یہ دعا پوری ہو گئی، اور کما، پھر اللہ نے بھیج دیا، جیسا کہ وہ دعا مانگی تھی نا، ہم نے بھیج دیا تمہارے اندر وہ رسول جو تمہارے میں سے ہے، یعنی اتنے سال اس نے زندگی جو ہے 40 سال کی زندگی اس نے تمہارے درمیان بسر کی ہے، تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اب اس نے تمہارے اوپر میری آیات تلاوت کرنا شروع کر دی ہیں، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اب یہ تزکیہ نفس جو ہے بڑی ضروری چیز ہے۔ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ یہ خالی خلی لفظوں سے لفظ پڑھ لینے سے اور ان کے معنی اور مطالب سمجھ لینے سے نہیں ہوتا۔ یہ اس کے اندر تزکیہ نفس جو ہے یہ ہوتا ہے اس کتاب اور سنت دونوں کے انوار جب ملیں تو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم لدنی عطا فرمایا گیا تھا، اس کا انعکاس ہمارے قلب کے آئینہ کے اوپر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لدنی عطا کیا گیا تھا جب حضرت جبرائیل نے پکڑ کے ان کو 3 دفعہ بھیجا تھا، جب آپ سے کہا گیا تھا اقرا، پڑھو، آپ نے کہا نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھا ہوا، پھر آپ نے جبرائیل نے پکڑ کے بھیجا، گویا کہ علم لدنی عطا کر دیا، علم سینہ بسینہ، آپ کے سینے کے اندر وہ سارا نور علم جو تھا وہ بھر دیا۔ اب اسی نور کا انعکاس ہمارے سینوں پر ہوگا تو ہمارا تزکیہ نفس ہوگا، وہی علم لدنی ہمارے سینوں کے اوپر اس نور سے انعکاس ہوگا۔ ادھر یہ قرآن کا نور جو ہے اس کا انعکاس ہمارے سینوں پہ ہوگا تو پھر یہ تزکیہ نفس ہوگا، پھر ہمیں یعلم الکتاب والحکمہ، پھر یہ کتاب اور حکمت جو ہے اس کی تعلیم ہمارے اندر آئے گی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور پھر سکھایا جائے گا جو ہم نہیں جانتے، پھر وہ علم جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جو ہم جانتے ہی نہیں تھے، اس سے قبل ہمیں ان علوم کا کوئی پتہ نہیں تھا، یہ علم لدنی کیا ہے، علم تکوینی کیا ہے، علم تشریعی کیا ہے، اتنی بے شمار علوم کی قسمیں، یہ سب ہمیں پھر پتہ چلیں کب؟ جب ہمارے اندر وہ ہمارے ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مبعوث ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمارے اوپر تمام کر دیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر ہمیں سکھا دیا جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم جو ہے اس سے قرآن اور حدیث سے زیادہ افادہ اور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ افادہ اور استفادہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم شامل حال ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص لطف کرم ہمارے اوپر ہو۔ اللہ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرما دے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔